بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان دینے والے کی آواز کو سنو، یعنی جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ اذان کی آواز کو سن کر اس کا جواب دینا چاہیے، اور جس طرح مؤذن کہے ایسے ہی اس کے پیچھے پیچھے وہ کلمات دہرانے چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث 384 نمبر پر ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اذان کو سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے ایسے ہی تم کہو، اور سننے کے بعد ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، اور پھر اذان کو سنتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلے کا سوال کرنا ہے۔ الوسیلۃ فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، تو یہ صرف ایک آدمی کو ملے گا اور ایک آدمی کے ہی لائق ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے یہ امید ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ امید اور یقین ہے کہ وہ آدمی میں ہوں کہ جنت میں جو مقام وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کریں گے۔ اور جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اذان کو سنتے ہی ساتھ ساتھ جواب دینا چاہیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے جس میں وسیلے کا تذکرہ ہے۔ اور جو انسان یہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، ہمیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔